کون تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے، جو اتنے زیادہ مالدار تھے کہ آج کے مالدار لوگ بھی ان کے سامنے کچھ نہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیوں کیا تھا؟ ان تمام باتوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تو دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 579 عیسوی میں سعودیہ کے حجاز میں ہوئی تھی، یعنی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 9 سال چھوٹے تھے۔ ان کا پورا نام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور ان کا لقب ذی النورین تھا، یعنی 2 نور والے، کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے کیا تھا، اسی وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا تھا۔ اصل میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، تو کچھ ہی مدت کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، جس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی زیادہ غم اور رنج ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی یعنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، اور کہا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں اور ان کا بھی ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا جاتا تو بھی میں ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کے بعد ایک کرتا رہتا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد 4تھے نمبر پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ آپ کی مالداری کے بہت زیادہ قصے ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان قصوں میں سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو وہاں پر پانی کی بہت ہی زیادہ قلت تھی، لیکن وہاں پر ایک یہودی کا کنواں تھا جو کہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کو پانی نہیں دیا کرتا تھا، اور اگر دیتا بھی تھا تو بہت مہنگی قیمتوں میں پانی دیا کرتا تھا۔ ہمارے نبی نے یہ اعلان کیا کہ کوئی ہے ایسا اللہ کا بندہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اس شخص کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور 12,000 کی قیمت میں آدھا کنواں خرید لیتے ہیں۔ آدھا کنویں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن مسلمان اس کنویں سے پانی پئیں گے، اور ایک دن وہ کنواں مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہودی کا ہوگا۔ مسلمان ایک ہی دن کے اندر اتنا زیادہ پانی لے لیا کرتے تھے کہ ان کا وہ پانی آرام سے 2 دن چل جایا کرتا تھا۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور وہ آدھے کنویں سے بھی اپنا کام صحیح چلا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پورا ہی کنواں ان لوگوں کو بیچ دوں، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 20,000 کی قیمت میں اس سے پورا کنواں خرید لیتے ہیں۔ یہ تو ایک قصہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ قصے ہیں جو کہ ان کی مالداری اور سخاوت کو صاف طور سے پیش کرتے ہیں۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسے بنے تھے۔ تو دوستو، جب 644 عیسوی میں ابو لولو نامی ایک ایرانی غلام نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، تو آپ اس حملے سے فوراً تو شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن 2-3 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی اور آپ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن حملے کے بعد جو باقی 2-3 دن تھے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، تو آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور جلد ہی وہ اس دنیا کو الوداع کہہ دیں گے۔ اور اس وقت انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مدینے میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، بلکہ کچھ غلط قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نظریں خلافت پر ٹکی ہوئی ہیں، اور وہ دشمن اور اسلام کے مخالف لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم خلافت کی گدی پر بیٹھ جائیں اور اس خلافت کے ذریعے سے مسلمانوں کو برباد کر دیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پلان بنانا شروع کر دیا کہ ان کے بعد کسے خلیفہ بنایا جائے اور کون خلیفہ بننے کے زیادہ لائق ہے۔ تو انہوں نے 6 نام ایسے سوچے جو واقعی میں خلیفہ بننے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور وہ 6 نام یہ تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ ابن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دوستو، ایک حیران کرنے والی بات یہ بھی تھی کہ یہ نام ان ناموں میں سے تھے جنہوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی، اور ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 ناموں کی لسٹ لوگوں کے سپرد کر دی اور کہا کہ ان 6 لوگوں میں سے اپنا خلیفہ جس کو چاہو چن لو۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی اور عدل دیکھیے کہ آپ نے اپنے بیٹے یا داماد وغیرہ کو بھی خلیفہ بنانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ ان صحابہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا جو کہ ان کے گھر یا قبیلے کے بھی نہیں تھے۔ تو دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان 6 لوگوں کی لسٹ بنا کر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے ہیں اور کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی رائے مشورہ لے کر میری وفات کے بعد جسے چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں۔ 2-3 دن کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے جن ناموں کی لسٹ بنائی تھی ان میں سے 3 صحابہ تو خود ہی دوسرے 3 صحابہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خلافت کے زیادہ حقدار نہیں ہیں بلکہ آپ ہیں۔ یعنی اب صرف 3 صحابہ ایسے باقی رہ گئے تھے جن کو خلیفہ بنانا تھا، اور وہ حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خلیفہ بننا پسند نہیں کیا، اور وہ حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ کی کیا رائے ہے، کس کو خلیفہ بنانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کافی کنفیوز تھے کہ وہ ان دونوں حضرات میں سے کس کو خلیفہ بنائے، تو انہوں نے لوگوں کی رائے مشورہ لی، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بھیس بدل لیتے اور گلی کوچوں میں جاتے، کبھی بازار میں جاتے اور لوگوں کی رائے لیتے کہ کس کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو دوستو، کافی رائے مشورے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلیفہ بننے کی مختصر سی تاریخ۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔